ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے خامن تمہارا لباس ہے۔ جتنا لباس خوبصورت ہوتا ہے اتنا انسان پرکشش ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ اپنے لباس کی حفاظت دیں، بیوی کی حفاظت کرو گے، بیوی خامن کی حفاظت کرے گی، یہ رشتہ پرکشش ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ ہے نساؤکم حرث لکم۔ یہ اسی میں آتا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے آتا ہے، تو اس دن بعد وہ اذا سالک عبادی میں چلی گئی۔ تو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، اس کا مفسرین نے ایک ہی مطلب بیان کیا جو فاتوا حرثکم انا شئتم، لیکن کیونکہ میں ذمہ دار ہوں مجھے حرث سے ایک مطلب سمجھ آئے، میرے پیشے کا لفظ ہے نا حرث۔ اللہ نے یہاں عورت کو تشبیہ دی ہے کھیتی سے۔ میری آنکھ اس ماحول میں کھلی جہاں ہم پشتوں سے ذمہ دار چلے آ رہے ہیں۔ درخت جب پھل نہیں دیتا ہے تو ذمہ دار اس کو ڈنڈے مارتا ہے، اس کو گالیاں نکالتا ہے۔ کس طرح ذمہ دار ایک پودے کو پروان چڑھاتا ہے، یہ ہے تمہاری ذمہ داری اپنی بیوی، چونکہ تم نہیں کسی کے گھر گئے، تمہارے گھر کسی کی بیٹی آئی ہے، ماں چھوڑ کے، باپ چھوڑ کے، بہنیں چھوڑ کے، بھائی چھوڑ کے، سہیلیاں چھوڑ کے، اور اپنی ترتیب زندگی کو توڑ کر ایک بول پر تیرے گھر آئی ہے، تو پاگل تو آتے ہی اس کے ساتھ بدتمیز ہو رہا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی تانے دیتا ہے، کبھی تیری ماں اسے کچھ سناتی، کبھی تیرا ابا اسے کچھ سناتا ہے، کبھی تیری بہنیں اسے کچھ سناتی۔ تو نے کھیتی کی راکھی کیا کرنی تھی، تو نے تو کھیتی کو آگ ہی لگا کے رکھ دی، تو یہ فصل کیسے دے گی، تو گندا دانہ اس میں سے نکلے گا۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تشبیہ تھی، اور اس سے آنے والی اولاد کو کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ تھی، اور زمین سے کھیتی لینے کا ایک طریقہ ہے، ہل چلتا ہے، زمین نرم کی جاتی ہے، پانی لگتا ہے، پھر اسے اور نرم کیا جاتا ہے، پھر جڑی بوٹیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ ہل چلا کے بیج لگایا جاتا ہے، پھر اس بیج کی راکھی کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے۔ جب وہ پانی مانگتا ہے پانی دیتے ہیں، چاہے رات کے 12 بجے بھی پانی کی ضرورت ہے وہ پانی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ وہ کھاد مانگتا ہے کھاد دیتے ہیں، وہ گوڈی مانگتا ہے گوڈی دیتے ہیں، اور اس میں گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم الگ مزدور لگا کر ان گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور اب سپرے آ گئے ہیں کہ سپرے کرو تو صرف وہ گندی جو بوٹیاں ہیں وہ مر جاتی ہیں، فصل کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں خامد اور بیوی کی زندگی کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ اعلیٰ فصل لینے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ عورت کی زمین میں محبت کا حل چلاؤ، اپنے رات کے آنسوؤں سے اس کو پانی لگاؤ، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس میں بیج ڈالو، پھر اس کو عزت دے کر، احترام دے کر اس فصل کی آبیاری کرو، اس کو اوپر چڑھاؤ۔ اس میں جو گندی جھاڑیاں ہو گئی، کبھی یہ ادھر سے گندا آئے گا، کبھی ادھر سے گندگی آئے گی، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی سسر کی طرف سے، کبھی بہنوں کی طرف سے، تو اس میں وہ جو گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں نا، ان کو وہ سلیقے سے نکالتا رہے، نکالتا رہے، نکالتا رہے، نکالتا رہے، اور اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اور سب سے قیمتی رشتہ خامد اور بیوی ہے، اور آج کے خامد بیوی کو ماں کی گالیاں نکال رہے، بہنوں کی گالیاں نکال رہے، جیسے وہ خرید کے کسی لونڈی کو خرید کے نہیں، کسی کی بیٹی ہے تو کھیتی، تم لوگ دورے والے اب جا رہے ہو، تمہاری شادیاں ہو گئی، تو اللہ کے واسطے بچوں بدتمیز نہ بننا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، عالیشان دیکھنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، اس کا بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح چلتی ہے۔ اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے، اس پر آ کر چاروں ٹائروں کو ایک جیسے زاویے پر جمع کرنا ہوتا ہے، پھر وہ صحیح چلتی ہے۔ اگر وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو سوزوکی ہو یا لینڈ کروزر ہو، وہ سیدھی نہیں چلے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں۔
وہ خود بھی تھکے گی اور مسافر کو بھی تھکائے گی. تو ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ جب صحیح ہوتا ہے تو وہ چیز صحیح چلتی ہے. اس کا وَلْيَتَلَطَّفْ، اے بھائی کوئی بھاؤ تاؤ کے چکر میں نہ پڑنا، بڑی نرمی سے پیار محبت سے روٹی لے کے آجا، بھوک لگی. اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا. نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی. سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدصورت ہوتی. تو ہماری زندگیوں میں جو آئی ہیں نا رکاوٹیں، اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے. یہ اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو. زبان کی شدت، بول کی شدت، نظر کی شدت، طعنے تشنی، مار پٹائی، اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دیا. اور آپ کی زبان میں شدت ہوتی، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی. میں تو پچھلے 20 سال سے فریاد کر رہا ہوں، او بھائیو نرمی اختیار کرو، محبتیں اختیار کرو، نفرت ہو، اختلاف کرو، نفرت تو نہ کرو. بیوی سے اختلاف ہو گیا ہے تو نفرت تو نہ کرو. بیوی کو خامن سے ہو گیا، نفرت تو نہ کرو. یہ اسباق یاد رکھو گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ پھر جہاں جاؤ گے گلاب کے پھول کی طرح مہکو گے. چمن میں بہت سے پھول ہوتے ہیں لیکن جہاں گلاب کھلا ہوتا ہے سب کی نظر وہیں جا کر ٹکتی. تو اگر میں نے یہ اخلاق بنا لی، یہ نرمی اپنے اندر پیدا کر لی تو اللہ کی قسم گلاب کے پھول کی طرح مہکو گے بھی صحیح.